الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال النبي صلى الله عليه وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو بزرگو، یہ جو آیات مبارکہ کچھ حصہ تلاوت کیا گیا، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ کا وہ کلام جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس نے بھی اللہ کے اوپر بھروسہ کیا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہے۔ تو یہ آیات ہمیں بہت بڑا درس دیتی ہے، بہت بڑا سبق دیتی ہے، بہت بڑی ایک راہ دیتی ہے کہ آپ کو تعلق اللہ سے جوڑنا ہے۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا اللہ اس کو کافی ہے۔ دیکھیں جتنا جانور ہیں، پرندے ہیں، سب نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے، اللہ ان کی ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ایک دوست کوئٹہ میں رہتے تھے، ان کا چھوٹا بچہ چنے کھا رہا تھا، وہ چنے بجائے ہاتھ سے منہ میں ڈالنے کے اوپر پھینکتا اور پھر منہ کھول کے اس کو کیچ کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک چنا بجائے منہ میں جانے کے ناک کے سوراخ میں چلا گیا، تو چھوٹا بچہ تھا تو اس نے انگلی ڈالی کہ میں اس کو نکالوں، تو وہ چنا آگے چلا گیا۔ جب آگے پہنچا تو اس کو تھوڑی درد شروع ہوئی، دوڑتا ہوا اپنی امی کے پاس آیا کہ امی یہ چنا پھنس گیا ہے ناک میں، اس کو نکالو۔ تو وہ عورت ذات تھی، اس نے بھی انگلی ڈالی تو چنا مزید آگے ہو گیا، تو اس کی تکلیف بڑھ گئی، وہ زیادہ رونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کے بچے کے والد آ گئے۔ بچے کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس اور وہاں سے پہلے یہ چنا نکلوا کے لے آؤ۔ تو صاحب نے کہا کہ میں ابھی ٹکٹ کرا کے آیا ہوں، مشکل سے ہوائی جہاز کی ٹکٹ ملی ہے، کوئٹہ سے لاہور کی ہفتے میں ایک پرواز ہوتی ہے اور مشکل سے اس میں آج سیٹ ملی ہے اور ہم نے فنکشن میں بھی پہنچنا ہے۔ بچے کو کہو ابھی تھوڑی دیر صبر کرے، لاہور پہنچتے ہی وہاں گاڑی آئی ہوگی اپنی، اس پہ بیٹھیں گے، گجرا لے جائیں گے، فلاں اپنا کزن ڈاکٹر ہے اس کو کہہ دیں گے کہ سارے کام چھوڑ کے پہلے اس کا مسئلہ حل کرے گا، چلو ابھی سامان تیار کرو چلیں۔ تو تیاری کر کے جہاز پہ سوار ہو گئے، لاہور پہنچنے پہ آگے گاڑیاں انتظار تھی، وہاں بیٹھے، جب اپنے گھر میں شہر میں پہنچے
सामान रखने के बाद फौरन डॉक्टर के पास चले गए। जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब वॉशरूम में हैं। तो डॉक्टर की बीवी कहने लगी, आप बैठे, मैं चाय बनाती हूं, जब तक डॉक्टर आते हैं तो आपको पानी और चाय ये पिला लूं। वहीं बैठे हुए थे कि बच्चे को जोर से छींक आई। जब छींक आई तो चना नाक से निकलकर दूर जाके गिरा। तो डॉक्टर साहब के घर में जो मुर्गियां फिर रही थी तो एक मुर्गी ने उठा के खा लिया। उस वक्त उस बच्चे की मां और बाप को बात समझ में आई कि ये चना असल नसीब था इस मुर्गी का, लेकिन था क्वेटे में। अल्लाह ने इसके नाक को कार्गो बनाया, वहां से चना नाक में बंद करके नाक के कंटेनर में लेके आए और जल्दी पहुंचाया कि लेट ना हो जाए, अंदर गल ना जाए, खराब ना हो, जहाज पे जाओ, फिर आगे गाड़ी पे भी जल्दी पहुंचाओ। अल्लाह का वादा है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो भी मुझ पे भरोसा करेगा मैं उसको उसका रिज्क पहुंचाऊंगा, उसकी हर जरूरत को पूरी करूंगा। और दोस्त बता रहे थे कि मैं लाहौर से निकला, खानेवाल आना था, कोई मीटिंग थी। तो रास्ते में सुबह के टाइम ड्राइवर को कहा कि बेटा जल्दी भी पहुंचना है और ख्याल भी करना है, एहतियात करना कि कहीं नींद ना आ जाए। तो उस ड्राइवर ने कहा, साहब मुझे नींद नहीं आती गाड़ी चलाते हुए। तो वो साहब पीछे बैठ गए, पिछली सीट पे, जो मीटिंग थी उसके बारे में कागजात देखने लगे। काफी फासले के बाद ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, टायरों की आवाज आई और गाड़ी किसी से टक्कर लगी गाड़ी की। साहब ने पीछे बैठ के देखा, पूछा भी क्या हुआ। तो ड्राइवर ने बताया कि साहब कुत्ता सामने आ गया था, अल्लाह की मखलूक थी, मैंने कोशिश की बचाने की लेकिन बच नहीं पाया, गाड़ी में आ लगाया। उन्होंने दाएं बाएं देखा, कुत्ता नजर नहीं आया। तो दिल में ख्याल आ गया कि ड्राइवर को कहा, बेटा कहीं रेस्टोरेंट देखना, मैं आपको चाय पिलाऊंगा। तो किलोमीटर पे निगाह पड़ी, 28 या 25 किलोमीटर के बाद एक रेस्टोरेंट पे उस ड्राइवर ने ब्रेक लगाई कि सर चाय पी लें। तो ये साहब नीचे उतरे, देखा कि गाड़ी कहां डैमेज हुई, कहां कुत्ता लगा, कोई लाइट तो नहीं टूटी, कोई इशारा तो नहीं टूटा, कोई डेंट तो नहीं पड़ा। आगे जाके देखा तो कुत्ता बम्पर के ऊपर इत्मीनान से बैठा हुआ है। उसने देखा कि गाड़ी रुक गई, आदमी नीचे आ गए, तो कुत्ता सुकून के साथ उतरकर उस होटल के कोने में ताजी हड्डियां पड़ी थी, वो हड्डियां खाना शुरू कर दी। और ये साहब और ड्राइवर दोनों आसमान को देखते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वाह मालिक, वहां ब्रेक लगाई इसको उठाने के लिए, यहां ब्रेक लगाई इसको यहां पहुंचाने के लिए। ये जो 25 या 28 किलोमीटर का सफर था, इसको करते 2-3 दिन 4 दिन लग सकते थे, लेकिन हड्डियां बासी हो जानी थी। इसका नसीब था ताजी हड्डी खाने का, तो इसके लिए हमने वहां ब्रेक लगाई, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, यहां भी ब्रेक लगाई, अल्लाह ने इसके लिए इंतजाम कर दिया। तो अल्लाह का वादा है, जिसने मुझ पर भरोसा किया मैं उसको काफी हूं। पिछले दिनों की बात है, एक आदमी को
کسی کرائے پہ رہتا تھا تو مالک مکان نے کہا کہ میرا گھر خالی کر دو، مجھے ضرورت ہے۔ تو اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی میرا یہاں قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے، کوئی واقف بھی نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو کہاں لے جاؤں، کہاں بیٹھوں؟ تو رات کو پوری رات وہ نہیں سویا، اللہ سے باتیں کرتا رہا، اللہ سے گفتگو کرتا رہا، اپنے خالق اور مالک کو پکارتا رہا۔ بالآخر آخری پہر رات میں اس نے فیصلہ کر لیا اور اللہ سے التجا کی، باری تعالیٰ بس میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ کل صبح جب وہ آئے گا مالک مکان کہ سامان نکالو، میرا گھر خالی کرو، تو میں اپنا سارا سامان لے کے تیرے گھر جا کے بیٹھ جاؤں گا، بیوی بچوں کو بھی مسجد میں بٹھاؤں گا، جو بھی مجھے کہے گا تو میں اس کو کہوں گا کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں اور میرے اللہ کا گھر ہے، یا اللہ یا تو میرے گھر کا انتظام کر دے، اگر نہیں تو پھر میں آپ کے گھر میں ڈیرے ڈال دوں گا۔ جب صبح نماز سے فارغ ہو کے گھر میں آیا، ابھی داخل ہی ہوا تھا کہ پیچھے سے دستک آئی، باہر گیا، اس نے سمجھا کہ وہی مالک مکان آیا ہوگا، لیکن کوئی اور شخص اجنبی آیا ہوا تھا، تو اس نے آ کر اس آدمی کو اپنے گھر کی چابی دی، کہا کہ میرا گھر فلاں جگہ پہ موجود ہے، یہ اس کی چابی ہے، اپنے بیوی بچے سامان لے کے وہاں چلے جاؤ اور اس کے پیسے جب اور جتنا مرضی ہے دیتے رہنا، میں تنگ نہیں کروں گا، پریشان نہیں کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے بھی اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کو کافی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تعلق کو جوڑیں اور اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دیں، تو ہمارے تمام معاملات اللہ پاک آسان فرما دیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی، اپنے محبوب کی ساری امت کی پریشانیاں دور فرمائے، اطمینان اور سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔